بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد اگر بتی گھر میں ایسے جلا دو دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ابھی تک 30 لوگ اس عمل سے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے کافی بھائی قابل احترام، میری مائیں بہنیں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، کافی دوستوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے۔ جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے، آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ طریقہ بڑا سادہ سا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفہ کو صحیح نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ قرآن اسی لیے رب نے دیا ہے کہ جب آپ کو کسی وقت میں مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، اپنے رب سے رجوع کریں، جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے کہ میرا بندہ، آپ کو کسی وقت کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لو، میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ شیطان جو ہے وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اس سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی باتیں لے کر آئے گا کہ نعوذ باللہ قرآن میں کیا ہے، آپ کا ایمان خراب کر دے گا، آپ کا یقین خراب کر دے گا۔ اس وجہ سے وہ بندہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور اللہ کی قرآن سے محبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار بڑا سادہ سا ہے۔ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 1 عدد آپ نے اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، دیکھنا کیسے گھر میں آپ کے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ نے پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بالکل شور نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے مکمل نہیں دیکھا تو شروع سے لے کر 1 دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور پھر اس عمل کی جب برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ آپ خود دیکھیں گے۔ نماز عصر ایک ایسا احساس وقت ہوتا ہے، انسان کے نامہ اعمال کے جو فرشتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں، وہ پہلے والے رجسٹر کو کلوز کر دیتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں، وہ چارج لے لیتے ہیں، پہلے والے چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا، اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے
والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ پاک قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے وقت عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہ خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اسپیشل قسم کھائی ہے۔ اس سے 2 نماز پہلے ہی 2 نماز بعد میں ہیں۔ یہ درمیانی نماز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر اتنی تعداد میں ہوتے ہیں، صرف انسان کو نظر نہیں آتے، باقی تمام مخلوقات ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے عصر کا، جب انسان اس وقت اچھا کام کرے، جو فرشتے پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تحریر کر لیتے ہیں، جو بعد میں فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے اس ٹائم کی طاقت ہے، اس کی پاور ہے، اس کی فضیلت ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت یہ دونوں فرشتے ایک دفعہ اکٹھے ہی لکھیں۔ یہ صرف عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا رب جو ہے عرش والا، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اسی لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب کسی کو بخشنا ہو، کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو، تو وہ پھر اس صورت میں پہنچایا جاتا ہے کہ بہانے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، چھوڑو، چلو اس کو دے دو۔ تو میرا رب بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ رات کو سردیوں میں جب چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں غصے میں نہیں آتی، صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ بس اس کی زندگی اسی خوشی میں ہے کہ گیلی جگہ پر چلی جائے، بھیگی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، گندگی والی جگہ پر خود چلی جاتی ہے، اپنے معصوم بچوں کو خشک جگہ پر لے کر آتی ہے۔ تو اس کام کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت ہے۔ میرے اللہ اس ماں کے دل کے اندر اتنی محبت رکھ دیتا ہے کہ وہ اپنا سکون ختم کر دیتی ہے، اپنی خواہش کو ختم کر دیتی ہے، اپنی خوراک اور جو لذت ہوتی ہے کھانے والی وہ ختم کر دیتی ہے۔ جب اس کا بیٹا کھاتا ہے، اس کی بیٹی کھاتی ہے، دونوں کھاتے ہیں تو اس کو سکون آتا ہے، وہ سکون سے سوتے ہیں، ماں سکون سے رہتی ہیں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل ہے، آپ نے وہ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس وقت آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور صرف 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ فاتحہ وہ سورت مبارک ہے جو میرے رب کا نور ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس کے اندر ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ اللہ سے جھگڑا کرتی ہے۔ جس بندے نے مجھے پڑھا، میرے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کے دل کی تمنا کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے جب اپنی بات منواتی ہے، پھر میرا رب اس بندے کے دل کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نماز عصر کا ایک خاص وقت ہوگا اور سورۃ فاتحہ کا یہ خاص عمل ہوگا۔ یہ 2 چیزیں مل جائیں گی تو انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ کے آپ نے اس اگربتی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے مانگ لیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ پاک سے کامل یقین کے ساتھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ میرا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے۔ پوری کائنات مل کے بھی میرے اللہ کی عبادت نہ کرے،
میرے اللہ کے نام پر میرے اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے، ایسی اعلیٰ و عرفہ ذات ہے، تو آپ نے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اگربتی کو جلا دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے اپنے گھر کے تمام کمروں میں اس کا دھواں تھوڑا تھوڑا پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد کسی ایک جگہ پر رکھ کر آپ نے جلا دینا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ گھروں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ نحوست ختم ہو جائے گی۔ جتنی بھی حسن ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔